بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عبد الرحمن ثانی بن الحکم بن ہشام بن عبد الرحمن بن معاویہ عبد الرحمن الداخل کا پڑپوتا 792 عیسوی کو تلیتلا میں پیدا ہوا اور 1 مئی 822 عیسوی کو 30 سال کی عمر میں اپنے باپ الحکم الاول کا جانشین بنا۔ یہ بنو امیہ یعنی اسپین کا چوتھا اموی خلیفہ تھا۔ باپ نے اسے اپنا ولی عہد اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیا تھا۔ عبد الرحمن کے آغاز حکومت میں الحکم الاول کے آہنی طرز حکومت کے خلاف رد عمل کے طور پر کچھ شورشیں رونما ہوئیں جنہیں آسانی سے ختم کر دیا گیا۔ شرق الاندلس کے علاقے آہستہ آہستہ تاج شاہی کے زیر نگی لائے گئے۔ ایلو کے ایک اہم شہر کی جگہ نیا شہر مرسیہ بسایا گیا۔ عبد الرحمن ثانی کے عہد میں 2 اہم واقعات رونما ہوئے۔ پہلا یہ کہ تلیتلا اور کرتبہ کے عیسائی مزاربہ نے قوم پرستی کی دعوت سے متاثر ہو کر بغاوت کر دی۔ یہ آگ مذہبی انتہا پسندوں نے بھڑکائی تھی۔ عرب مورخین نے اس بغاوت کا ذکر نہیں کیا، تاہم حکومت کو بعد النخواستہ اس بغاوت کے خلاف سخت کارروائی کرنا پڑی، کیونکہ مزاربہ اسلام کے متعلق بد زبانی کرتے تھے۔ ان میں پادری اور عوام سب شامل تھے۔ انہی دنوں ایک نئی شورش برپا ہو گئی، وہ یہ کہ عیسائیوں نے منصب شہادت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جرم کرنا شروع کر دیا۔ اس تحریک کو ایک مجلس مشاورت نے ختم کیا جو اشبیلیہ کے اسقف اعظم کی صدارت میں ہوئی تھی۔ 7 سال بعد اس تحریک کے روح رواں پادری بولو، جس نے اثر نو شروع کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ 844 عیسوی میں اسلامی ہسپانیہ پر نارمنوں کی شدید شورش ہوئی۔ نارمنوں کے ایک جنگی بیڑے نے ملک کے اندر داخل ہو کر اشبیلیہ اور ارد گرد کے سارے علاقے کو تاراج کر ڈالا۔ جواب بھی فوراً دیا گیا۔ خونریز جنگ کے بعد اشبیلیہ کا شہر ان بحری ڈاکوؤں کے پنجے سے چھڑا لیا گیا۔ اس کے بعد بحری فوج کو مضبوط کرنے کی طرف فوری توجہ دی گئی۔ عبد الرحمن ثانی اعلیٰ منتظم، بانی تعمیرات اور سرپرست علوم و فنون ہونے کے اعتبار سے نہایت شہرت اور نیک نامی رکھتا ہے۔ اس نے اپنی مملکت کا نظم و نسق اثرینو عباسیوں کے طریق پر قائم کیا۔ 882 میں مشہور موسیقار زریاب قرطبہ میں وارد ہوا، جس سے شاہی دربار کی رونق کو 4 چاند لگا دیے۔ عبد الرحمن ثانی کے عہد میں قرطبہ کے مالکی کتب فقہ نے بہت ترقی کی اور کئی علماء نے کافی شہرت پائی۔ ان میں بربر عالم یحییٰ الیسی بہت ممتاز تھا۔ عبد الرحمن قاضیوں کے تقرر میں اسی کے مشورے پر عمل کرتا تھا۔ امیر کے آخری ایام شاہی محل کے اندر ان سازشوں کی وجہ سے بہت پریشانی میں گزرے جنہیں اس کے خادم نصر اور کنیز تروب کی طرف سے شاہ مل رہی تھی۔ عبد الرحمن ثانی نے قرطبہ میں وفات پائی۔ اس کا عہد حکومت مجموعی حیثیت میں بہت شاندار اور کامیاب رہا۔ اسپین کی تاریخ میں عبد الرحمن ثانی کے دور کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔